بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ دوسری دلیل ان لوگوں کی جو کہتے کہ مسجد میں نجاست لے جانا حرام ہے، ان کی پہلی دلیل تو وہ جنبوا مساجدکم النجاست والی دلیل تھی، اس کو تو رد کر دیا۔ دوسری دلیل جو ہے انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام، مشرک نجیس ہے، چنانچہ ان کو مسجد حرام کے قریب نہیں ہونا چاہیے۔ آئے مبارکہ متفرق قرار دی رہی ہے اس بات پر کہ مشرکین کا مسجد سے قریب ہونا قرب حرام ہے۔ قرب سے جو ہے ایک نقطہ جو ہے عرض کریں پہلے، قرب ہے کیا چیز؟ قربتاً اللہ کہتے ہیں، ہے کیا چیز وہ اصل میں؟ قربتاً اللہ۔ ہم جو ہے ہر نماز عبادت پڑھتے ہیں قربتاً اللہ کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں آغائے مدرس افغانی ایک جملہ کہا کرتے تھے، وہ جملہ بھی بڑا اچھا ہے۔ وہ کہتے ہیں قرب کی دو قسمیں، قرب مادی اور قرب معنوی۔ قرب مادی یہ ہے کہ ہم آپ کے قریب ہو گئے، یہ قرب مادی ہے، فاصلے کم ہو گئے ہیں۔ قرب معنوی یہ ہے کہ دل کا دل سے قریب ہونا، دل کو دل سے راحت ہوتی ہے۔ اس لیے وہ ایک شعر بھی پڑھتے تھے، پیش منی در یمنی، در یمنی پیش منی۔ اس کا مطلب بھی جو ہے آج سن لیں کہ اس کا مطلب کیا ہے نا۔ قرب منی پیش منی یعنی میرے پاس ہو، در یمنی لیکن دل ملا ہوا نہیں تو سمجھ لو یمن میں ہو، آخری کونے پر دنیا کے۔ اگر دل ملا ہوا نہیں تو یمن میں ہو سمجھ۔ پیش منی در یمنی، میرے پاس ہو، بیٹھے ہوئے تو رسول اللہ کے پاس بیٹھتے تھے لوگ لیکن بہت دور تھے، قبریں بھی ساتھ ساتھ بنائی لیکن ہے بہت دور دور تھی۔ قرب معنوی ہے، کیا نام ہے، بعد معنوی ہے، چاہے قریب مادی ہے لیکن بعد معنوی ہے۔ پیش منی در یمنی، در یمنی پیش منی، لیکن اگر یمن میں بھی بیٹھے ہو، دنیا کے کونے میں دل دل سے ملا ہوا ہے تو سمجھنے قرب معنوی ہے، ایک دوسرے کے قریب ہے۔ اس کے لیے جو ہے ہم ادھر سے ایک جملہ کہا کرتے ہیں کہ شیر کا معنی اس کے پیٹ میں ہوتا ہے، وہ زیادہ بہتر بنا سکتا ہے کہ یہاں پر یمن کیوں لکھا ہے۔ ہاں واقعہ جو وہ بھی ہے، دوسرے اور بہت سارے واقعات اس کے پیچھے۔ اب اس ہاں تو ہر ایک اپنے اپنے ذہن سے کریں، ہمیں تو وہ شاعر سے پوچھنا پڑے گا کہ آپ کے پیٹ میں کیا تھا یمن سے۔ بہرحال وہ بھی ہو سکتا ہے، شاعر کے ذہن میں کیا ہے وہ دیکھنا پڑے گا۔ خیر، اس لیے جو ایک مشہور جو ہے بات نہیں وہ جو ہے یہ پورا شعر ہے، شعر فارسی کا ایک شعر ہے جس کو جو شاعر نے کہا ہے، اور مدرس ایک جملہ کہا کرتے کہ شاعر کے اندر جو ہے بہت سارے احتمالات ہوتے ہیں لیکن خود اس کے پیٹ میں کیا معنی ہے وہ دیکھنا پڑتا ہے۔ خیر، یہ بھی ایک بات ہو گئی۔ آئیے ابھی قرب کو سمجھا رہے تھے، قرب پر دقت فرمائیں گے تو آپ کو دعاؤں کی اہمیت بھی پتہ چلے گی۔ دعا کیا چیز ہے نا، قرب میں دقت فرمائیے گا۔ فرماتے ہیں کہ قرب معنوی دل کو دل سے راحت ہوا کرتی ہے، تو اللہ کے قریب ہونا قریب معنوی ہے، کیونکہ اللہ کوئی جسم نہیں کہ مادے سے جو قریب ہو جائے، معنوی طور پر انسان قریب ہو سکتا ہے۔ اور قرب کو اللہ نے خود نے بیان کیا، بعض روایات میں ہے کہ اللہ کے پاس صرف وہی چیز باقی رہنے والی جو انسان نے خلوص نیت سے اور دل سے کسی کام کو انجام دے، وہ صرف باقی رہنے والا، باقی سب جو ہے مر جانے والی چیزیں ہیں۔ جو خلوص دل سے انجام دے وہ باقی رہنے والا ہے۔
یہ ہے قرب معنوی. ہاں وہی دل سے دل کو راحت ہے. وہی دل سے وہی مطلب ہے قرب اور تقوی، پرہیزگاری، عدالت، یہی وہ اصل باقی رہنے والا ہے. تو چونکہ قرب میں قرب معنوی ہے اور قرب نام ہے اس تعلق کا جو ہمارا پروردگار عالم سے ہے. قرب نام تعلق، اس تعلق کا نام ہے کہ ہمارا تعلق اللہ سے بہت نزدیک ہو جاتا ہے اور تعلق بڑھ جاتا ہے. اس کا نام ہے قرب. اور یہ معنوی طور پر تعلق بڑھ جاتا ہے. تو وہ کب تعلق بڑھتا ہے؟ جب انسان خالصتاً اور دل سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، تو یہ وہ اصل قرب بڑھتا ہے. اللہ سے جو قرب کی چیز جو روح ہے نا، یعنی ہماری روح ہماری روح سے جتنا کم ہوتی جائے گی، روح کا رشتہ اللہ سے اتنا زیادہ ہوتا جائے گا. کم مادیت کم ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، صرف روح کا تعلق بڑھ جائے بس. مادیت کم تعلق ہے، وہ مادیت نے ہمیں پردے ڈالے ہوئے ہیں. ہم مادیت اپنے جسم سے کم کرتے ہیں، اپنے روحی سے کم. روحی روح کے راستے میں رکاوٹ ہوتی ہے. وہ کہتی ہے کہ جو لاشعوری حرکات ہیں اور جو جنسیات کا عروج ہے، یہ انسان کو انانیت پہچاننے میں مدد دیتی ہے. ہم اپنا معنی کر لیں پہلے، پھر جو ایک مطلب تک پہنچنا تھا لیکن بار بار کٹ جا رہے ہیں، کیا کریں. ہم اصل دعا کی اہمیت کو بتانا چاہ رہے تھے. اصل میں آج جو ہے نا، چونکہ امام سجاد علیہ السلام کی جو ہے وہ ولادت بسعادت آپ سب کو مبارک ہو، اس سے کچھ استفادہ کرتے ہوئے جو ہے عرض کر رہے تھے. قرب اس تعلق کا نام ہے جو تعلق دل سے جو کام کیا جاتا ہے، خلوص کے ساتھ جو کام کیا جاتا ہے، وہ اصل باقی رہنے والا ہے. اور یہ تعلق معنوی طور پر بڑھتا ہے، یعنی جتنا جتنا ہم اللہ کی خاطر کام کرتے، تعلق اللہ سے اتنا قریب ہوتا چلا جائے گا معنوی طور پر. اور چونکہ یہ تعلق بڑھتا چلا جاتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں اس کام میں رکاوٹ ہماری اپنی وجہ ہوتی ہے. اور وہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اللہ نے ایک نعمت دی، اس کا شکر ادا نہیں کر رہے ہوتے. اللہ نے ایک بڑی نعمت دی کہ ہمیں ایمان پر اس کو شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے. اللہ نے کوئی نعمت ادا کی، اس کا شکرانہ ادا کرنے کی ضرورت ہے. ہم شکر ادا نہیں کر رہے تھے اور جو ہے اس کی ناقدری کر رہے، تو اس کے نتیجے میں وہ چیز جو ہے کوئی نہ کوئی چیز ہمارے لیے راستے میں رکاوٹ آ جاتی ہے. اور اس سے ہم جس راستے پر چل رہے ہیں اور اس سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اس کے راستے میں گناہ جیسے ہوتے ہیں، وہ راستے میں رکاوٹ آ جاتے ہیں، اور اس کے نتیجے قرب جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے. اس لیے اس کو دور کر کے، اس رکاوٹ کو دور کر کے انسان اسی قرب کو اپناتا رہے، یعنی خالصتاً کام انجام دیتا رہے، تو اس کا قرب بڑھتا رہتا ہے. اور مومن کی شان یہ ہے کہ ہر روز اپنے ایمان اور اپنے قرب الہی میں اضافہ کرتا رہے. اور یہ دعاؤں سے بہترین طریقے سے اللہ کا قرب حاصل ہوا کرتا ہے. یہ دعاؤں سے، یہ دیکھا الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے عبادت کا مغز مطلب ہے، کہ یہ قرب الہی کا سبب ہے. مغز مطلب ہے، عبادت کا بھی مغز قرار دیا گیا اس دعا کو ہے. تو یہ قرب اور معنویت جتنی بڑھتی جائے گی، اللہ کے قریب اسی دعاؤں کے نتیجے میں انسان قریب ہوتا رہے گا. آئیے ہم اپنے مطلب پر آتے. تو بات چل رہی تھی کہ مشرکین نجس ہیں، یعنی نجس معنوی طور پر ہے. ظاہری طور پر تو آپ کو ممکن ہے بہت سے مشرکین ہم مسلمانوں سے زیادہ صاف ستھرے، گورے چٹے، اور بہت کسی نے کہا کہ جو ہے یہ اتنے خوبصورت،
اتنی عورتیں بہترین، اتنے خوبصورت مرد، یہ لوگ جہنم میں جائیں گے؟ تو یہ ظاہری اعتبار سے اس نے دیکھا، کہا یہ لوگ جہنم میں جائیں گے، اور ہم لوگ جو کالے اور چٹکٹے اور اس کے چٹکلے یہ جو ہے وہ کیا جنت میں جائیں گے؟ نہیں. تو وہ ظاہر کو دیکھ کے کہتے کہ جہنم میں جا ہی نہیں سکتے، اتنے خوبصورت خوبصورت لوگ ہیں. تو وہ مادی چیز کو دیکھ کر معنوی پہ قیاس کر رہا ہے. تو ظاہری جیسا بھی ہو، معنوی طور پر انسان کے اندر کمی ہے تو وہ جہنم میں جائے گا بہرحال. یہی تو ہے نا، وہی تو کہ ظالم جو بھی ہوگا وہ جائے گا، چاہے ظاہری کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو. نا تو یہ عرض کرنا تھا کہ مشرکین چاہے بڑے خوبصورت ہی کیوں نہ ہو لیکن وہ نجس ہیں. جب نجس ہیں تو مسجد حرام میں سے قریب نہ ہوں. اسی قرب کا معنی جو ہے اسی سے نکلا ہے، مسجد حرام سے قریب نہ ہو. کہ مادی لحاظ سے قریب نہ ہو، معنوی لحاظ سے تو قریب نہیں ہوا کرتے ہیں. شکلیں تو بہت بگڑ بھی چکی ہوں گی، لیکن پھر بھی بہرحال ہر ایک کو اللہ جیسے مناسب سمجھے گا اس کو عذاب دینا اس کے اعتبار سے اٹھائے گا. ایک کوئی اصول اس میں نہیں ہے، ہر ایک کا الگ الگ طریقہ کار ہے. فرماتے ہیں کہ اسی مشرکوں کا مسجد حرام میں داخلہ حرام ہونا اس پر متفرق کیا بعض لوگوں نے کہ بس اس کا مطلب نجس چیزوں کو مسجد میں داخل نہیں کیا جا سکتا ہے. یہ کہا ہے کہ مشرک نجس ہے وہ داخل نہیں ہو سکتا ہے تو اس کا مطلب باقی نجاستیں بھی داخل نہیں ہو سکتی، یوں متفرق کیا ہے. تو ظاہر آئے قرآنی یہ ہے کہ نجس جائز نہیں ہے کہ اس کو مسجد کے قریب کیا جائے اور مسجد میں داخل کیا جائے. کہنا اللہ تعالی یہ کہہ رہا ہے کہ مشرکین چونکہ نجس ہے اور ہر نجس چیز جو مسجد حرام میں داخل نہیں ہو سکتی ہے، بس جب مسجد حرام میں داخل نہیں ہو سکتی تو باقی مسجدوں میں بھی داخل نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ باقی مسجدیں اور مسجد حرام دونوں نجاست کے مسئلے میں ایک جیسا حکم رکھتا ہے. اس لیے دونوں میں کوئی عدم قول میں فصل کی وجہ سے اجماع مرکب ہے کہ دونوں میں ایک ہی قول ہے. پس اس بنیاد پر جب مسجد حرام میں کوئی نجس چیز داخل نہیں ہو سکتی تو باقی مسجدوں میں بھی جو ہے کوئی نجس چیز داخل نہیں ہو سکتی ہے. یہ تھا استدلال ان لوگوں کا، دوسرا والا استدلال کہ جس کے ذریعے سے انہوں نے ثابت کیا کہ مسجد کے اندر نجس چیزیں داخل نہیں کی جا سکتی ہیں. فرماتے ہیں اگر کوئی اس استدلال میں ہم ذرا تجزیہ و تحلیل کریں تو دیکھیں کہ یہ بات کتنی حد تک صحیح نکلتی ہے. فرماتے کہ نجس اس زمانے میں جس زمانے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی تو کیا اس وقت نجس اس معنی میں استعمال ہوتا تھا جو اصطلاحی آج کا نجس کا معنی ہے؟ اس وقت تک یہ معنی تو بنا ہی نہیں تھا. جس نجس پر احکام شرعیہ مترتب ہو رہے ہیں کیا وہ اصطلاحی معنی تھا اس وقت؟ جیسے نجس پر حکم شرعی ہے کہ نجس چیزوں کو کھانا حرام ہے، آج یہ نجس پر حکم مترتب ہے یا نہیں؟ یہ نجس کی ماہیت ایسی ہے کہ نماز کی حالت میں نہیں ہونا چاہیے. آج وہ نجس چیز بدن، لباس یا روحی جسمی جو نجس ہے اس کے ذریعے سے نماز میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں. بس یہ احکام شرعیات جو نجاست پر آج مترتب اصطلاح نجاست پر، کیا وہ اس زمانے میں جو ائمہ معصومین کے زمانے تھے یا پیغمبر اسلام کا زمانہ کہ جب جو ہے یہ آیت نازل ہو رہی تھی، کیا
یہ والا معنی اس زمانے میں تھا. انا للمدعی، انا للمدعی باثباتہ، مدعی کے پاس کہاں ہے وہ چیز جس سے اس کو اثبات کر سکے. نجس جو ہے وہ آج کے اصطلاحی معنی میں تھا. انکار کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ لفظ سنا ہوئی انا للمدعی باثباتہ، کہاں ہے وہ دلیل کہ جس کے ذریعے سے مدعی ثابت کر سکے کہ نجس اس زمانے میں بھی اسی معنی اصطلاحی میں تھا. ایک ہی معنی تو ابھی آپ تصور کریں، نہیں دو معنی تو ابھی بھی ہیں، لغوی معنی اور اصطلاحی معنی. ہاں اس زمانے میں تھا کہ نہیں تھا، اس زمانے میں تو یہ معنی جو ہے تھا ہی نہیں، یعنی ثابت کرنا مشکل ہے. کہتے ہیں اور خوئی فرما رہے کہ یہ والا معنی کہ جو یہ نجس کا اصطلاحی معنی کر کے مسجد میں نجاست کو داخل کرنے کو حرام قرار دے، یہ نجاست والا معنی یہ اس زمانے میں تھا. اگر تھا تو کہاں ہے ایسی دلیل جس سے یہ مدعا ثابت کر سکے. پہلا جملہ تو آخری کا ہے ان للمدعی باثباتہ، کہاں ہے مدعی کے لیے ایسی دلیل کہ جس کے ذریعے سے اس معنی کو ثابت کر سکے. یہ پہلا لفظ ہے. حج کرنا تو اسی سے منع ہوا نا. ہاں جی، نجس معنوی ہے وہ اصل میں. ابھی وہی کہیں گے. ابھی جو آخوئی کا استدلال ابھی 2 منٹ میں پورا ہو جاتا ہے، پھر آپ بتائیے کہ جو بات رہ گئی ہے. تو فرماتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے کہ نجاست اصطلاحی جو آج ہے وہ اس زمانے میں موجود تھا، بلکہ احتمال یہ ہے کہ اس معنی اصطلاحی کا نزول آئے قرآنی کے وقت کوئی نام و نشان موجود نہیں تھا. اس زمانے میں کوئی اصلاً اس کو اثر اور عین موجود نہیں تھا. یعنی یا خوئی فرمائیں کہ اس زمانے میں کوئی اس معنی کوئی نام و نشان موجود نہیں تھا. بلکہ ظاہر تو یہ ہو رہا کہ اس جگہ پر آئے قرآن میں نجس سے مراد نجاست معنوی ہے جو مشرکین میں ہے. نجاست ظاہری جو ہم اصطلاحی لے رہے ہیں وہ تو معنی ہی نہیں ہے. نہیں یعنی شرک کی نجاست یہ تھا، یہ ظاہراً استفادہ ہو رہا ہے. اور اس کو استفادہ کرتے ہیں نہیں کو معلق کیا ہے مشرکین کے داخل ہونے کے ساتھ، نہیں اس کے ساتھ معلق ہے. بس اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کا نہیں وصف مشرکین کے ساتھ ہے. یعنی شرک ایک ایسی چیز ہے کہ اس شرک کی نجاست کی وجہ سے مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں. بس اس میں تو آئے قرآن میں اشارہ موجود ہے کہ یہاں پر مسجد میں داخل ہونا حرام ہے، صرف اس کی علت شرک ہے، نہیں کہ نجاست اصطلاحی. نجاست معنوی سبب بن گیا اصل میں، نہ نجاست اصطلاحی جو آج کے زمانے میں نجاست استعمال ہوتا ہے. اور آج کل بھی مراجع کا فتویٰ یہی ہے کہ مسجدوں کے اندر مشرکین داخل نہیں ہو سکتے. یعنی حالانکہ وہ بالکل صاف ستھرے ہیں، خشک بھی ہے کہ ان کی نجاست مسجد میں سرایت بھی نہیں کرے گی، پھر بھی داخل ہونے کو منع کیا گیا ہے. وہی معنوی نجاست ہے کہ جس کی وجہ سے ان کو اس میں داخل نہیں. بلکہ طواف میں یہ ہے کہ ان کو کہا گیا ہے کہ اگر استحاضہ ہو تو استحاضہ کے احکام کو عمل کر کے جا سکتی ہو. اگر حیض اور جنابت کی حالت ہو تو پھر جو ہے مسئلہ ہے. اگر حیض اور جنابت ہو تو مسجد حرام میں داخل نہیں ہو سکتی وہ عورتیں. جب داخل نہیں ہو سکتی تو ان کو حیض کی حالت میں کہا گیا کہ آپ پہلے منی والے احکام انجام دے کر آؤ، پھر اس کے بعد جو مکہ آ جاؤ، اور مکہ میں پھر بعد میں جو ہے وہ طواف کے کام کو انجام دیں. ان کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ پہلے منی کے کام انجام دے دیں، منی والے کام 2-3 دن کے وہ انجام دے دیں، اس کے بعد جو مکہ میں آ کے طواف انجام دیں. ان کو ہاں مکہ سے نکل جائیں گے. وہ مکہ سے نہیں، مکہ سے نکلنا ضروری نہیں، خود مسجد حرام میں داخل نہ ہو بس.
وہ حیض کی حالت میں اور جنابت کی حالت میں مکہ کی مسجد جو مسجد حرام ہے اس میں داخل نہیں ہو سکتا۔ بہت وسیع کر دی ہے مسجد، یا جو پہلا پرانا نہیں پرانا حصہ نہیں، نیا بھی مسجد کے اندر شامل ہے، اس لیے کہ روایات میں موجود ہے کہ جو پرانا تھا وہ بھی اور نیا ہے، جتنا بھی بڑھتا چلا جائے گا وہ بھی مسجد کا ہی حصہ شمار ہوگا، اور اس پر بھی جو ہے وہی ثواب ملے گا جو پرانی مسجد پر ثواب ملا کرتا تھا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔